World Seeker Nadeem, Exploring Beyond Boundaries. اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ایسی ہے جو ایک عظیم مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، شہد کی مکھی۔ قرآن کی سورۃ النحل میں خود اللہ تعالیٰ اس حیرت انگیز مخلوق، اس کی حکمت اور اس کے پیدا کردہ شفا بخش شہد کا ذکر فرماتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ خدائی تخلیق کی کامل حکمت کا ثبوت ہے، ایک چلتا پھرتا معجزہ۔ آئیے میرے ساتھ قرآن کی روشنی میں شہد کی مکھیوں کے راز کو کھولتے ہیں، جہاں ایمان اور سائنس آپس میں ملتے ہیں اور فطرت ہمارے خالق کے کلام کی گواہی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں شہد کی مکھیوں کا ذکر سورۃ النحل، شہد کی مکھی کی آیات 68-69 میں کیا گیا ہے، جہاں ان کے فطرت میں کردار، اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت اور شہد کی شفا بخش خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ان آیات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور ان کے گہرے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت سورۃ النحل 68-69۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور جو کچھ لوگ بناتے ہیں اس میں اپنے گھونسلے بناؤ۔ ثم كل من كل الثمرة فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر تمام پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں پر اس طرح چلو جو تمہارے لیے نرم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیات کی تفصیل۔ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ شہد کی مکھیوں کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شہد کی مکھیوں میں ایک فطری جذبہ رہنمائی ہوتی ہے جو ان کے رویے کو سمت دیتی ہے، جیسے کہ چھتے بنانا، شیرہ جمع کرنا اور شہد بنانا۔ یہ جدید سائنس سے ہم آہنگ ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ مکھیوں کا ایک پیچیدہ پہلے سے پروگرام شدہ نظام ہوتا ہے جس کے لیے بیرونی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہاڑوں میں، درختوں میں اور جو کچھ وہ بناتے ہیں اس میں اپنے گھونسلے بناؤ۔ شہد کی مکھیاں مختلف قدرتی اور انسانوں کے بنائے گئے ماحول میں پائی جاتی ہیں، جیسے جنگلات، چٹانیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے چھتے۔ یہ ان کی ڈھالنے کی صلاحیت اور اللہ کی تخلیق کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر تمام پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں پر اس طرح چل جو تمہارے لیے نرم کر دیے گئے ہیں۔ شہد کی مکھیاں مختلف پھولوں سے شیرہ جمع کرتی ہیں جس سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد بنتا ہے۔ اپنے رب کے راستوں پر چلنا سے مراد ہے کہ ان کے پرواز کے راستے اور نیویگیشن اللہ کی حکمت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ مکھیاں سورج، مقناطیسی میدان اور حتی کے رقص کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں اور اپنے راستے تلاش کرتی ہیں۔ قرآن میں شہد کو ایک قدرتی دوا قرار دیا گیا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ شہد میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ زخم بھرنے، نظام ہاضمہ کے مسائل کے علاج اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ آیت اللہ کی تخلیق پر گہرے غور و فکر کی دعوت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ یہ سائنسی تحقیق اور قدرت کے معجزات کی قدر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قدرت میں الہی رہنمائی، حتیٰ کہ چھوٹی مخلوقات جیسے شہد کی مکھیوں کو بھی اللہ کی حکمت کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے۔ زندگی کے تسلسل میں شہد کی مکھیوں کا کردار۔
شہد کی مکھیاں زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں اور عالمی زراعت کی معاونت کرتی ہیں۔ شہد کی شفائی قوت قرآن اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے جسے سائنس نے صدیوں بعد ثابت کیا۔ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر، یہ نشانیاں ہمیں اللہ کی عظمت یاد دلاتی ہیں اور علم حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ Please like, comment, and subscribe to my channel. Thank you for watching. Stay tuned for more informative and interesting videos.